بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وسخر ابی شبیر وشبر حامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے آج کی اس مخصوص مجلس میں جو ایک عزادار سید الشہداء غلام مولائے کل کے 40ویں کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، ہمارے خطبہ علماء ذاکرین واعظین اکثر ان مجالس میں موت اور حیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا عام نہج سے ہٹ کر آج کی اس مجلس کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے مختصر وقت کے لیے، وہ ہے ہلاکت اور شہادت۔ اس مجلس میں تلاش کریں گے کہ کون ایسے خوش نصیب ہیں جو مرتے نہیں بلکہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو مرتے تو ہیں ہی مگر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بہترین موت کا نام شہادت ہے اور بدترین موت کا نام ہلاکت ہے۔ کیونکہ مختصر گفتگو کرنی ہے تو کیسے پتا چلے کہ کون شہید ہوا اور کون ہلاک ہوا؟ اللہ نے ابن آدم کو یعنی آدمی کو، بشر کو، مجھے تمہیں اشرف بنایا ہے، سب سے بیسٹ۔ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو بیسٹ بنایا ہے، بیسٹ کریشن ہے اس کریٹر کا۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے بیسٹ۔ کیا ہم سے بھی کوئی شے اوپر ہے یا ہم سے بھی کچھ چیز نیچے ہے؟ یہ دیکھ لیں کہ کون شے ہم سے نیچے ہے اور کون سی چیز ہم سے اوپر ہے۔ ہم ہیں درمیان میں، میری طرف دیکھنا،
ایک منٹ میں شہادت اور ہلاکت کی ڈیفینیشن اور وضاحت کر دیتا ہوں. کون شہید ہوگا, کون ہلاک ہوگا. یہ ہے ہم, میں, تم. کچھ چیزیں ہم سے اوپر ہیں, کچھ چیزیں ہم سے نیچے ہیں. جو ہم سے اوپر ہیں, جو ہم سے, مجھ سے, تم سے اوپر ہیں, معلوم ہے کیا ہے؟ دین ہے, شریعت ہے, عقیدہ ہے, ایمان ہے, مذہب ہے, قرآن ہے, کعبہ ہے. یہ ہے ہم سے اوپر. پورا مختصر سے کہوں کہ دین ہے ہم سے اوپر. ہم سے نیچے زمین ہے, جائیداد ہے, دولت ہے, باغ ہیں, باغیچے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں کہوں, دنیا ہم سے نیچے ہے, دین ہم سے اوپر ہے. ہمارے لیے دین اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ ہم دین کو فالو کریں. دنیا کو, دین کو چھوڑ کر مصیبت یہ ہے کہ لوگ دنیا کو فالو کر رہے ہیں. اب ایک جملہ کہوں, یہ ہے دین, یہ ہے میں, یہ ہے دنیا. جو دنیا کے لیے مر گیا وہ ہلاک ہوا, جو دین کے لیے مر گیا وہ شہید ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون دین کے لیے مرا, کون حق کے لیے مرا, کون ناحق مرا. اگر حق کے لیے مرے تو شہید ہے, زمین کے جھگڑے میں مر گئے تو ہلاک ہے. اس لیے کہ زمین جائیداد یہ تمہارے استعمال کے لیے ہے, اس پہ مرنے کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, بہت توجہ. کچھ وہ ہیں جو مر جاتے ہیں دیکھنے میں مگر نہیں مرتے. کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں. یہ زندہ رہ کر مردہ کون ہے؟ دیکھ, ہندی کا ورڈ بولوں, جس کا شریر مر جائے وہ مردہ نہیں ہے, جس کا ضمیر مر جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. شریر کے مرے ہوئے کو مردہ نہیں کہتے, ضمیر کے مرے ہوئے کو مردہ کہتے ہیں. یا مردہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مرنے والے کی خاصیت پیدا ہو جائے. مرنے والے کی خاصیت کیا ہے؟ کہ ادھر کوئی مر گیا, مرنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ مرتے ہی مردہ اکڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو زندگی میں اکڑ جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں نرمی نہ ہو, جہاں اکڑن ہو, جہاں غرور ہو, جہاں ایٹھن ہو, سمجھ لو دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے, کیونکہ اس کے اندر زندگی کی صفت نہیں, مردے کی صفت ہے. دوسرا, اگر کوئی مر جاتا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, جنازہ, اس سے لوگ تو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنے ہیں کہ اس کے 4 پیٹرول پمپ ہیں, 2 بھٹے ہیں, 50 دکانیں ہیں, کم سے کم 5 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے, سب کچھ ہے. ہم نے کہا مرے ہوئے لیتے ہیں, جب ہے تو غریبوں میں بانٹ دو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے غریبوں میں بانٹ دو. لیٹے ہوئے ہیں, تمہارے عزیز بیمار ہیں, ان کی مدد کر دو. سنی نہیں رہے. سب کچھ ہونے کے بعد جو حقداروں کو اس کا حق نہ دے, سمجھ لو دیکھنے میں زندہ ہے, اصل میں مردہ ہے. زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے.
اس لیے کسی شاعر نے بڑے اچھا شعر کہا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، کلام پاک سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں اور مر کے بھی نہیں مرتے۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، اسلام کی دوسری جنگ جنگ احد۔ بدر میں جب کفار واپس ہو گئے تو 11 مہینے کے بعد پھر نبی پہ حملہ کرنے آئے۔ ایک میدان میں تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے کہا کہیں یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے جہاں پر بدر کے بعد احد کی جنگ ہوئی، احد میں سارے لوگ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، ادھر لشکر اسلام نے حملہ کیا، کفار کی شکست ہوئی۔ نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، ان کی چوٹیوں پہ بیٹھے رہنا، اور یہاں سے ہٹے تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ مگر پتہ نہیں کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا تھا، جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے اسی جگہ بیٹھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا تو اتہاس تاریخی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو نبی نے بلایا تو آئے نہیں، اٹھایا تو گئے نہیں، چھپایا تو روئے، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے۔ میں نے کیونکہ مختصر پڑھ رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ گاگر میں ساگر بنا کر آپ کو پیش کروں۔ نبی نے کہا یہاں یہ جگہ مت چھوڑ کے جانا، پہاڑی چوٹیاں ہیں، مگر ادھر کفار نے حملہ کیا، ادھر یہ چوٹیاں چھوڑ کر، پہاڑ چھوڑ کر میدان سے بھاگے۔ ابھی تو نبی نے انہیں کلمہ پڑھوایا تھا، ابھی تو انہیں سجدے کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا، ابھی تو در در بھیک مانگنے والوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا تھا، ابھی تو لات و منات و حبل کے پجاریوں کو توحید کا درس دیا تھا، ابھی تو رات کو شب خون مارنے والوں کو دوست کے اوپر جان قربان کرنے کا طریقہ بتایا تھا، ابھی تو ان جھوٹوں کو، مکاروں کو، عیاروں کو، ستوؤں کے، چوروں کو سخاوت کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ مگر ان لوگوں نے یہاں پر میدان چھوڑ کے جب بھاگنے لگے، نبی کا شکستہ دل ٹوٹ گیا کہ یہ میری آگے کیا مدد کریں گے جب آپ پہلی دوسری جنگ میں ہی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کے زخمی دل کو مرہم لگانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی آیت بھیجی، اور وہ آیت یہ تھی، اے میرے نبی، ذرا ذہن سے سننا، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، اے میرے نبی تو انہیں بلا رہا ہے اور یہ تیری آواز سن کے بھی نہیں پلٹ رہے۔ پتہ ہے کیوں نہیں پلٹ رہے؟ کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے میرے محمد، تیری آواز سن کے جو یہ پشت دکھا کے تجھے میدان سے بھاگ رہے ہیں اور تیری آواز کو نہیں سنتے اور نہیں رکتے، پتہ ہے کیوں نہیں رکتے؟ انکا لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے۔ کہاں میں نے تو وضاحت کر دی، مردے کبھی سنا نہیں کرتے۔ یہ آیت آپ نے سن لی مگر سمجھ میں میری آج تک نہیں آئی، کیونکہ مردہ تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ دیکھنا بند کر دے، زبان بولنا، ناک سونگنا، ہاتھ چھونا، دل دھڑکنا، کان سننا، ہاتھ پیر چلنا، ذہن سوچنا بند کر دے۔ تو جب یہ بند کر دے گا، پوری توجہ، تو یہ اسے کہتے ہیں مردہ، یعنی حرکت قلب رک گئی، دھڑکن نے ساتھ چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں مردہ۔ مگر یہ کمال کی بات ہے کہ یہاں پر ان کا سانس بھی چل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، ذہن سوچ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہے ہیں، پیر چل رہا ہے،
مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ. یہ مردہ کیسے؟ کہ تمہاری نگاہ میں مردہ اور ہے، قرآن کی نگاہ میں مردہ اور ہے. تم جب سانس ساتھ چھوڑ دے اسے مردہ کہتے ہو. قرآن جس کا معصوم ساتھ چھوڑ دے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب مجھے مت بتانا کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے، مجھے تو یہ بتاؤ کون معصوم کے ساتھ ہے، کون معصوم سے دور ہے. زندگی اسی کی ہے جو زندہ ہے، ورنہ زندہ رہنے کے بعد، سانسیں لینے کے بعد بھی بہت سے لوگ مردے ہیں جو کسی کی مدد نہیں کرتے. وہ مردہ جن کے اوپر باتوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ مردہ جو وقت کے حساب سے اپنے عمل کے لیے کھڑے نہ ہو، وہ مردہ جن کا ضمیر مر جائے، وہ مردہ. اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. ایک جملہ اتنی جلدی خاموشی سن لیا آپ نے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مردے جو ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں. ابھی بھی واضح نہیں ہوا؟ یعنی جو نہیں سنتا وہ مردہ ہے، جو سن لے وہ زندہ ہے. اب پتا چلا ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کر شانہ ہلا کے کیوں کہتے اسما سن، تاکہ پتا چلے تو قبر میں لے کر بھی مرا نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. زندہ ہے. زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں. جو جیون ہے، زندگی ہے، وہ شک ہے. اور موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں. میں پھر قریب آ رہا ہوں. زندگی شک ہے. ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مائی کا لال یہ بتا سکتا ہے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا؟ گارنٹی دے سکتا ہے؟ اپنے ایک پل کی گارنٹی یا ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ میں زندہ رہوں گا. اس لیے شک ہے. زندگی شک ہے اور موت یقین ہے. چاہے کوئی رام کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی کرشن کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی عیسیٰ اور گیتا کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی انجیل بائبل کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی داؤد کو مانے نہ مانے. حد یہ ہو گئی کوئی اسلام کو مانے نہ مانے، کوئی نبی کو مانے نہ مانے، کوئی علی کو مانے نہ مانے، مگر پھر بھی جو کسی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو مانے نہ مانے، وہ بھی کہتا ہے موت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جو کسی کو نہیں مانتا، جو بھگوان کو، اللہ کو ناستک ہو کر بھی، وہ بھی کہتا ہے موت آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ موت حق ہے. اب میں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے سامنے پڑھنے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہزاروں مومنین کے سامنے میں مجلس کو خطاب کر رہا ہوں. بہت اچھے انداز سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں بھی اپنا دل نکال کے دے رہا ہوں. سنیے، موت حق ہے. کبھی ہم نے کسی کو موت ہوئی، کسی کو موت آ گئی، آنکھ بند ہوئی، تو ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، ارے صاحب موت تو حق ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ زندگی حق ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ بھئی زندگی حق ہے. زندگی کے 3 حصے، بچپن، جوانی، ضعیفی. یہ بھی نہیں سنا کوئی کہے کہ صاحب بچپن آئے گا حق ہے. کسی کو سنا ہے کہ بچپن حق ہے، جوانی حق ہے، ضعیفی حق ہے؟ کبھی کسی کو نہیں سنا. مگر چوتھا حصہ جب موت کی بات آتی ہے کہ موت حق ہے. یہ موت ہی حق کیا ہے؟ پوری توجہ. میں نے بڑی ریسرچ کی
کہ زندگی کو حق نہیں کہا، موت کو حق کہا. کیا بات ہے. کیونکہ موت میں اور زندگی میں یہ فرق ہے. زندگی نظر آتی ہے، موت نظر نہیں آتی. نہیں جملہ تو سنا ہی نہیں. زندگی شہود ہے، موت غیب میں ہے. جو غیب میں ہے وہ حق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. توجہ. جزاک اللہ. توجہ. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے جوگی پورے میں ہی مجلس ہو رہی ہے. موت اور زندگی ظاہر ہے، شہود ہے، نظر آتی ہے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے تم بھی نظر، مجھے بھی نظر. مگر نہ آپ کو کہا کسی نے آپ کی زندگی کو حق، نہ میری زندگی کو حق کہا. موت کو سب کہتے ہیں بھائی موت تو آئے گی، اس لیے کیونکہ وہ حق ہے. اب جملہ بدل کے کہوں، اس کا مطلب ہے جس کا آنا یقینی ہو. نہ پھر ذرا سا، اس کا مطلب ہے جو غیب میں ہو وہ حق ہے، جو نظر نہ آئے وہ حق ہے. جس کا آنا یقینی ہو وہ حق ہے، جس کا پتہ نہیں کب آ جائے وہ حق ہے. جس کے نہ میں نے تو ابھی بات اپنے سینے کے صندوق میں روک کے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا، موت کا انتظار کرو. اس کا مطلب ہے موت کا بھی انتظار کیا جاتا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا بھی انتظار کیا جاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بس وجہ یہ ہے کہ بس ذرا سا فرق ہے. موت کیا ہے؟ کیا ہے موت؟ موت ہے اللہ کا امر. یسألونک عن الموت. اے میرے محمد تم سے سوال کرتے ہیں نا کہ موت کیا ہے، تو ان سے کہہ دو موت اللہ کا امر ہے. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تم سے جو سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. اس کا مطلب ہے روح ہے امر، موت ہے امر، اور جسے غیب میں ہے وہ ہے صاحب امر. موت امر ہے، وہ صاحب امر ہے. اب ذرا سی گفتگو کو تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب موت آتی کیسے ہے؟ آج موت پہ ہی بات ہو رہی ہے کہ آتی کیسے ہے، کس کو موت آتی ہے. آج بہت بالکل جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، پتلی تلوار کی دھار سے زیادہ باریک راستے پہ چل رہا ہوں. قرآن مجید نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ذائقہ چکھانے کون آتا ہے؟ کون ہے؟ ذائقہ چکھانے کون آتا ہے؟ بڑے پیارے موڑ میں آ رہی ہے گفتگو. وہ ہے ملک الموت.
جو ہمارے بھائی ساتھ میں آئے ہیں ہمارے علی گڑھ سے مجلس سننے کے لیے، ان کے یہاں کہتے ہیں یمراج، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک الموت. اب پڑھے لکھے رات دن مجلس سے سننے کے عادی ہو گئے ہیں آپ. ملک الموت ہے. ملک یعنی ایک فرشتہ، موت کا فرشتہ. کہیں آپ نے کسی خطیب سے کسی کتاب میں کسی قرآن میں یہ نہیں سنا ہوگا ملائکۃ الموت، موت کے فرشتے. فرشتے نہیں، فرشتہ ایک. بھائی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں مجلس ختم ہو گئی تو میں نے میٹر دے دیا. ملک ایک فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ. یہ نہیں کہا کہ اسرائیل بہت سے ہیں. ملائکۃ الموت نہیں، ملک الموت ایک فرشتہ. ایک فرشتہ جلالی میں بھی روح قبض کر رہا ہے. توجہ، مجھے اچھے سننے والے یہی پتا چل جاتا ہے. ایک فرشتہ یہاں جلالی میں بھی، وہی فرشتہ اسی وقت 10 بجے علی گڑھ میں بھی، وہی فرشتہ آگے چل کے خرجہ میں بھی، وہی فرشتہ آگے اس سے آگے علی گڑھ میں بھی، بلند شہر میں بھی، وہی فرشتہ لکھنؤ میں بھی، دلی میں بھی، وہی فرشتہ حیدرآباد میں بھی. 10 بجے کی بات ہو رہی ہے. وہی فرشتہ مدراس میں بھی، بنگلور میں بھی، پاکستان میں بھی، یونان میں بھی، ایران میں بھی، اسرائیل میں بھی، اسرافیل میں بھی. ہر جگہ پر ایک ہی فرشتہ ہے جو ایک ہی وقت میں روح قبض کر رہا ہے. یہ فرشتہ ہوتا کیا ہے؟ جب نبی سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے کیا، قال ملائکۃ خدامنا، یہ ہمارا نوکر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. فرشتہ ہے نوکر، ایک ہے نوکر. نوکر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. کسی مسلمان کو شک نہیں ہوتا علی اس کے آقا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری مدد کرتا ہے، وہ شک ہو جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ توجہ. اچھا، زندگی موت آتی کیسے ہے؟ زندگی 3 چیزیں جب تک ایک ساتھ ہیں، جب تک زندگی ہے. یہ 3 چیزوں میں سے ایک بیچ کا پل، پلر، پول، برج، یہ ہٹا، یہ الگ، یہ الگ. زندگی 3 چیزوں سے مل کے بنی. ایک جسم، دوسرا نفس، تیسری روح. آج موت بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. نفس، روح، جسم. یہ پول، یہ تھم، یہ پلر اگر نیچے سے ہٹا دیں تو یہ چھت گر جائے. اور اس کا تعلق نیچے سے بھی ہے اور اوپر سے بھی ہے. یہاں پہ لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ نفس مر جاتا ہے. نفس کو علماء کرام دبانے کو کہتے ہیں، جو اردو کی لمیٹیشن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ
اس کا تو بڑا نفس بھرا ہوا ہے، خواہش نفسی نہیں رکھتا. نفس ہے کیا اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، مگر نفس جو ہے، جو آپ بولتے ہیں میں، مجھے، یہ مجھے کیا ہے، یہ میں کیا ہے؟ میں بولتا ہے نفس. کسی نے کسی کے ہاتھ پہ مچھر نے کاٹا، ہاتھ پہ درد ہوا، مجھے جسے درد ہوا وہ ہے نفس، جسے احساس ہوا. اسی لیے اردو میں جو بہت ذلیل ترین آدمی ہوتا ہے، کمبخت نفسی نہیں رکھتا، کتنا ذلیل ہو رہا ہے مگر اس پہ چکنا کھڑا ہے، اس پہ کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، نفسی مر گیا ہے. جبکہ نفس یہ محاورہ ہے مرنا. قرآن نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ نفس مر جائے گا، بلکہ کہا یہ کہ نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. اب ابھی آپ مجھے علی گڑھ لے کے چلو، اور علی گڑھ کاشی بھائی وہاں کی ریوڑی کا بڑی شاندار ریوڑی ہے، یہاں کھانا کھائے ہوئے ہیں، بھرا ہوا پیٹ ہے، ارے چکھ تو لو. تو ایک ریوڑی ذرا سی لی، چکھی اور پھر رکھ دی. قرآن میں چکھنے کا لفظ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور کبھی کبھی چکھنے میں ذائقے کا پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ذائقہ ہے یا میٹھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی ہر کھانے کا ذائقہ یا تو کھٹا ہے یا میٹھا. موت کا ذائقہ بھی، مرتبی کا موت کا ذائقہ بھی کھٹا بھی ہے اور میٹھا بھی. کہ کھٹا کیسے اور میٹھا کیسے؟ کہ دوسروں کے لیے میٹھے ہو جاؤ تو موت میٹھی ہو جائے گی، دوسروں کے لیے کڑوے ہو جاؤ تو موت کھٹی ہو جائے گی. توجہ چاہ رہا. اس لیے موت آئے گی کسے؟ شریر کو نہیں، روح کو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح اللہ کا امر ہے. تو اللہ کو خدا نخواستہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. تو اسے موت نہیں آئے گی تو اس کے امر کو موت نہیں. تو اللہ کے امر کو موت نہیں تو روح کو موت نہیں. تو میری تمہاری روح کو موت نہیں. شریر جسم کو موت نہیں. نفس چکھے گا. جب تک یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، میں سانس لے رہا ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، جب تک آپ کی تینوں ساتھ ہیں. مگر ادھر امر ربانی پا کر ملک الموت نے اسے موت کا ذائقہ چکھایا. میری طرف دیکھنا، ادھر موت کا ذائقہ چکھایا. یہ ہے روح امر، نیچے ہے جسم. شریر کا ایسے بنا ہے مٹی سے، جسم ہے مٹی، روح ہے نور، نفس ہے اس کے بیچ میں جوڑنے کا پل. ادھر موت کا ذائقہ چکھا، یا جملوں میں بدل دوں، جوڑنے والا پل ٹوٹا. ادھر پل ٹوٹا، یہ تھی امر، نور، روح تھی نور کے پاس چلا گیا. زمین خاک کی، یہ شریر خاک تھا، جسم مٹی میں مل گیا. اب چاہے جلا دو چاہے دفنا دو، جس کی جو جگہ تھی وہاں پہنچ گئی. جسم، روح، نفس، یہ ہے
زندگی کا سلسلہ، اس لیے زندگی یقین، زندگی شک، موت یقین. بس آخری 5-7 منٹ اور رحمت دوں گا. آپ نے کبھی کبھی مولانا ہمیشہ یہ سناتے ہیں کہ یہ کرو تو جنت میں جاؤ گے، یہ کر لو تو جنت میں جاؤ گے. ساری باتیں یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے کیسے. میں آج ممبر پہ یہ بتاتا ہوں کہ کیا کرو گے جو دوزخ میں چلے جاؤ گے. میں توجہ چاہتا ہوں بھائی کیا کرو گے. ایسا کیا کرنے کے بعد آپ جائیں گے دوزخ میں. قرآن کی آیت ہے سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے کے گئی. وہ کہیں گے جہنمی لوگوں سے سوال کیا جائے گا کون سی چیز ہے جو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے گئی. ما سلککم فی سقر لم نکو من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے. مصلین نماز نہیں پڑھتے تھے. خالی یہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں بھی یہی سمجھا تھا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ مسلین ہے جو صلات نہیں پڑھتے تھے اور جو صلوات نہیں پڑھتے تھے. صلات ہے سنگولر، صلوات ہے پلورل. صلات ہے واحد، صلوات ہے جمع. جس طرح برکت کی جمع برکات، ظلمت کی جمع ظلمات، اس طرح صلات کی جمع صلوات. صلات میں اور صلوات میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے اور حسین کے بچائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عبادت کرے وہ ہے صلات. اور اللہ کے عام بندے جو اللہ کے خاص بندوں کو اعزازی سلام کرے وہ ہے صلوات. تو جہنم میں خالی بے نمازی نہیں جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے جو صلوات نہیں پڑھتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. محمد بلندر صلوات. لم نکو من المصلین، وہ لم نکو نطعم المسکین. کیا آیت ہے سرکار، اور کیا سبق دے کے جا رہا ہوں میں. جہنم میں اس لیے گئے، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک صلوات نہیں پڑھتے تھے. دوسرے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صلوات نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایسے چھچورے قسم کے لوگ ہمیں ہر جگہ مل جاتے ہیں. جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو ایلبم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ منتری جی، ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ منتری بیٹھے ہیں، یہ ڈی ایم صاحب، یہ ایس پی صاحب، یہ گورنر صاحب، ان کے 15 بھٹے ہیں، ان کے 5 پیٹرول پمپ ہیں، ان کے بڑا بزنس ہے. یہ صاحب بہت بڑا بزنس والے آدمی ہیں، ان کے تالے کی کمپنی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ ہی سمجھے. ایلبم میں امیروں کے فوٹو دکھاتے ہو، غریبوں کے نہیں دکھاتے. یاد رکھو امیروں کو کھلانے میں ثواب نہیں ہے، دسترخوان میں یہ دکھاؤ غریبوں کو کتنے کھانا کھلایا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. غریبوں کو کھلایا. اب ایک جملہ کہوں جلالی والوں کا مزاج پرکھ کے، یعنی جواب یہ ہے کہ امیروں کو کھلانے میں ثواب نہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے میں ثواب ہے.
اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا اور اس منبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنے والا مسکینوں سے یوں بھی غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس پنجتن کا ذکر کرتے ہیں جن کے دروازے پر زمین والے نہیں عرش والے آتے ہیں تو مسکین بن جاتے ہیں۔ توجہ سرکار، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نطعم المسکین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وہ کنا نخوض مع الخائضین کی آیت ہے، اور ہم اس لیے بھی جہنم میں گئے کیونکہ ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بلا وجہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے۔ اور گاؤں میں تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا جنم سدھ ادھیکار ہے کہ وہ پیدا ہی ہوئے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ کسی کے غربت آ گئی، غریب ہو گئے تو کہا صاحب ان کا تو دیوالیہ نکل گیا، چوراہے پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، غربت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا انجینئر یا ڈاکٹر ہو گیا، 5 سال کے بعد سعودی عرب سے یا دبئی سے یا لندن یا امریکہ سے واپس آیا، پرانا مکان توڑ کے محل سا گھر بنا دیا، فارچونر 2 لا کے کھڑی کر دی۔ اب وہی آدمی جو غریبی کی مذاق بنا رہے تھے اب کہہ رہے ہیں ماں کہاں سے لوٹ لایا۔ نہ غریبی میں سکون، نہ امیری میں اطمینان، اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے جہنم میں گئے۔ ابھی تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، زکوٰۃ و خمس نہیں دوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، مگر قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ صلوات نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں، نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں، اعتراض پہ اعتراض کروں گا تو جہنم میں۔ اب پتہ چلا جیسے ہی بقرعید آتی ہے، ذی الحجہ کی تاریخیں گزرتی ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، یہ زلجلہ کیوں سجاتے ہو، یہ ماتم کیوں کرتے ہو، یہ علم کیوں سجاتے ہو، یہ تعزیہ کیوں نکالتے ہو، یہ گریہ کیوں کرتے ہو، یہ ماتم کس چیز کا ہے؟ اور ہم اعتراض پہ اعتراض ہم سے کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہم سے کہتے ہیں جاوید آپ بھی اس کا جواب دیجئے کہ جو ہم پہ اعتراض ہو رہا ہے ہماری عزاداری کے خلاف، تو میں کہتا ہوں خبردار، جب کوئی تمہاری عزاداری کے خلاف بلا وجہ اعتراض کرے تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جبین پہ شکن لانے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ آپ کی عزاداری پہ اعتراض نہیں کر رہا، اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جزاک اللہ، بس زحمت تمام کر دی۔ اس لیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو، موت آنی ہے، موت یقینی ہے، موت ہر حالت میں آئے گی، موت سے فرار کوئی مائیکلال بھاگ نہیں سکتا۔ اگر موت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو پنجہ موت تمہارے گریبان حیات میں ڈال دیں گے۔
آپ کھیت میں چھوٹی سی سرنگ میں زمین کے نیچے بھی چھپ جاؤ گے تو موت تمہیں ماں سے کھینچ کے باہر نکال لائے گی. موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، ہر وقت موت ہی موت. اس لیے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. اس لیے مجھے بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے. سرکار جملہ دے رہا ہوں، پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، آپ کا بھی امتحان ہے. مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو بھی مرنا ہے، اس منبر پہ خطاب کرنے والوں کو بھی مرنا ہے. تو جب مجھے بھی مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہے تو خبردار مجھ پہ مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا. توجہ توجہ چاہیے، توجہ توجہ، جملہ دے دیا. نہ میں نے ابھی جملہ بالکل ابھی 50% یا 25% بھی نہیں کہا. یہاں پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، مگر یاد رکھو جب مجھے بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی مرنا ہے تو مجھ پہ مت مرنا. میں تو خود مر جاؤں گا، میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ موت تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی. پھر کروں تو کیا کروں؟ کہ جب مرنا ہے تو کسی ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے. ختم کر دی گفتگو، ختم کر دی. جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے. مجھے بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، تو خبردار جب مجھے بھی مرنا ہے تو تمہیں بھی مرنا ہے تو مجھ پہ مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا اور میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ موت تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی. پھر راستہ کیا ہے؟ کہ مرو تو پھر ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے. یا اللہ ایسا کون ہے جو مرنے نہ دے؟ کہ تو نے سنا نہیں وہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو مرے گا یا تو شہید ہوگا یا ہلاک ہوگا. بس گفتگو ختم کی. یا تو شہید یا ہلاک. اور خبردار کہیں اختلاف کی بات مت کرنا. مگر ایک بات ضرور کہوں گا، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ علی نے ایک بار نہیں 70 مرتبہ کسی کی جان کو بخشا تو اس نے ایک بار نہیں بھرے دربار میں کہا علی نہ ہوتے. بھائی بڑا پیارا مجمع ہے، خدا کی قسم. بس گفتگو ختم کر دی. اگر وقت ہوگا مجھے اور تمہیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی مجلس پڑھی جا سکتی ہے اتنے اچھے مجمع میں. مگر گفتگو کا آخری جملہ یہاں سے ہی رکھتے مسائل. خبردار ایک بار نہیں. اکثر یہ کہتے ہیں تم تو اختلاف کی باتیں کرتے ہو. علی نے تو اسے ایک بار نہیں 70 مرتبہ جان بخشی تو کہا علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے. جملہ سننا، شہادت اور ہلاکت. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک بار نہیں زندگی بھر کہتے رہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک بار بھی نہیں کہا علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا. توجہ، میں توجہ چاہ رہا. ایک بار بھی نہیں کہا، ایک بار بھی نہیں کہا سرکار کہ علی نہ ہوتے
یار میں نے تو پوری مجلس کا جملہ پورا نچوڑ کنکلوژن ایک جملے میں کہا علی نہ ہوتے، اسی لیے علی نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اچھی بات کہی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میری پیاسی نگاہ کتاب کے دریا دلی کو دیکھتی رہی کہ کسی مقام پر تو ایک بار کہا ہو کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا، ہر جگہ کا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں شہادت ہے، جہاں علی ولی اللہ نہیں وہاں ہلاکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت کا اعلان حسین نے کربل کے میدان میں کیا، اور جو شہادت کا جسے ذائقہ لگ جاتا ہے، شہادت کا جسے یقین ہو جاتا ہے، وہ پھر در شہادت کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی ہمارے مامو جان علامہ فیروز حیدر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کائنات میں جتنی شمع ہیں جب روشن کرو تو پروانے آ جاتے ہیں، گل کر دو تو پروانے چلے جاتے ہیں، مگر ایک سیدہ بطول کے بیٹے نے کربل کے میدان میں ایسی شمع کو گل کیا کہ ایک بھی پروانہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ رات گزری، لیلا کے پہلو میں اکبر بیٹھے ہیں، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو چھلانے والی ماں ہے۔ سپیدی صبح نمودار ہوئی عاشور کے دن، علی اکبر نے اذان دی، دن عاشور کا چڑھا تو کبھی بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر جاتا ہے، کبھی اولو محمد جیسے بانجے سرطن سے جدا کرا دیتے ہیں، کبھی 13 برس کا قاسم اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، کبھی تپتے ہوئے صحرا پر اپنے بازوؤں کے لہو سے اپنی شہادت کی داستان عباس غازی لکھتے ہیں۔ عزادارو، جب سارے شہید ہو گئے تو ایک بطول کا بیٹا سید جس کا نام حسین تھا، حسین رہ گیا۔ عزادارو، میرا آقا حسین ہے، اور آقا حسین جو ہے نا، اور کوئی نہیں تھا حسین کے ساتھ، نہ عباس ہے نہ قاسم ہے۔ عزادارو، ایک بہن زینب نے اپنے بھائی کے بازو پکڑ کر ذوالجناح پہ سوار کیے تھا، اور جناب زینب جو تھی سوار کر کے جب آگے بڑھانا چاہتے ہیں حسین ذوالجناح کو، تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانپوں کو دیکھا۔ اب جو اگلی ٹانپوں کو دیکھا تو کوئی غیر نہیں تھا، حسین کے سینے پہ سونے والی 5 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کی ٹانپوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ اے ذوالجناح، دیار غیر ہے، میرا چچا باز بھی ابھی تک واپس نہیں آیا، میرے بھائی اولو محمد بھی نہیں آئے۔ عزادارو، ٹھہر کے ذرا سا دو جملے بھائی، دو جملے سن لیجئے، 2 جملے۔ آنسو روک کے، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت روئیں گے، آنسو روک کے ایک جملہ۔ عزادارو، اللہ نے بہت سے رشتے بڑے خوبصورت بنائے ہیں۔ قدرت نے جو رشتے بنائے ہیں نا، ہمارے ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ بڑا پوتر، بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ بہن بھائی کا رشتہ۔ عزادارو، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ بڑا مقدس۔ سارے رشتوں کے بعد، مگر جو میرا تجربہ، میں نے جو احساس کیا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے
سب سے خوبصورت رشتہ جو اللہ نے، پاکیزہ رشتہ اور نازک رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے، وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ جس کے ٹھہر جائیں جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ احساس کرے گا جب تھوڑا سا چھوٹی سی بچی آنگن میں ٹہلتی نظر آتی ہے نا، تو باپ کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا بچی نہیں ہے، اس کا دل ہے جو سینے کو چیر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور بیٹی کتنا ہی عیبدار باپ ہو، مگر سب سے زیادہ خوبیوں والا کوئی مرد نظر آتا ہے تو بیٹی کو اپنا باپ نظر آتا ہے۔ میں نے بتا دیا باپ اور بیٹی کا رشتہ، باپ وہ بھی حسین جیسا، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی۔ جب وقت آخر پیاسی سکینہ کو گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹا ہوا دیکھا تو حسین زین سے زمین پہ آئے۔ آنے کے بعد دیکھا شہزادی کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ٹاپوں کو چھوڑ کر جناب سکینہ نے اپنے بابا کے دامن کو پکڑ لیا اور بابا کو دامن کو پکڑ کے کہتی ہے، اے بابا دیار غیر ہے، جنگل میں چھوڑ کے ہمیں نہ جائیے، بابا میرا چچا باز گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، بابا میرا بھائی علی اکبر گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، بابا میرے بھائی اونو محمد گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے، بابا جنگل میں چھوڑ کے نہ جائیے۔ عزیزانو بس جملے کو احساس کرنا، جناب امام حسین نے سکینہ کا دامن چھڑا کے جملہ کا، سکینہ میرا دامن چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے لیے پانی لے آئیں۔ سکینہ پیروں پہ گر کے کہتی ہے، بابا یہ کہہ کے نہ جائیے، میرا چچا باز بھی یہ کہہ کے گیا تھا ابھی تک پانی نہیں لایا۔ دو جملے بھائی، بہت رو رہے ہو، دو جملے عزیزانو، باپ میں اور بیٹی میں یہ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جناب سکینہ خیمے میں امام حسین مقتل کی طرف۔ اب ذرا سا آواز روک کے سنو، بہت روگے۔ جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ میری تحقیق ہے سرکار، جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ ٹھہر جائے میں وہاں لے کے جاتا ہوں۔ اس لیے امام جناب عباس گئے تو پیچھے امام حسین اور علی اکبر چلے، علی اکبر گئے تو پیچھے 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے کہتے اکبر اکبر اکبر، نماز شب میں بڑی دعائیں مانگ کے تجھے مانگا تھا۔ اے اکبر، جب کبھی نانا یاد آتے تھے نا، میں تیرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اے اکبر، پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتا جا۔ اکبر چہرہ دکھاتا جا۔ اکبر نے جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنی، اب جو پیچھے دیکھا تو بوڑھا باپ ایک مرتبہ کمر کو پکڑے ہوئے اپنے 18 برس کے بیٹے کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ آواز دے کر اکبر نے جملہ کا، بابا سچ بتائیے کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجیں؟ عزیزانو تو عجیب جملہ کہا ہے امام حسین نے، اے میرے لال، نہ ابھی تیری شادی ہوئی ہے نہ تیرے بیاہ ہوا ہے، کاش تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جا میرے لال تقدم ولدی۔ بس دو جملے بس، شہادت مکمل کر رہا ہوں، 2 لمحے میں شہادت۔ امام حسین مقتل میں گئے، مقتل میں جانے کے بعد ہزاروں کو فنار کیا، لڑتے لڑتے کیسے جنازے کے قریب پہنچے کہ وہاں پر ایک شیر اپنے بازو کٹا کے سو رہا تھا۔ آواز دی، بھائی اپنی جنگ کی کا دکھا کے چلے گئے
اٹھو پیاسا حسین کس طرح سے جنگ کر رہا ہے. جب فوج یزیدی بھاگنے لگی تو کہا کہاں جا رہے ہو ظالمو؟ تم نے رباب کی گود اجاڑ دی, تم نے لیلا کا اکبر مار ڈالا, تم نے میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ذبح کر دیا, اب تم کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ عزادارو جب بھاگنے لگے میدان سے تو ایک مرتبہ عرش سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئن پلٹا اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہو گیا. حسین نے ذوالفقار حیدری کو میان میں رکھا. اس ظالم اشقیاء پہ یزیدی فوج کے پاس اب جو تھا وہ لے کے چلا. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تبر مار رہا تھا. زہرا کا لال شام کے بادلوں میں گرنا شروع ہو گیا. اتنے میں کسی ظالم نے پیچھے سے ایسا بھالا مارا کہ لیلا کا جناب رباب کا شوہر, جناب اکبر کا باپ, جناب عباس کا بھائی زین سے زمین پہ آیا اور ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا. آواز دی نانا تیری امت نے اجر رسالت ادا کر دیا. ختم ہو گئی گفتگو, ختم ہو گئی. بس بھائی, مولا سے ایک دعا کر رہا ہوں جلالی والوں ثواب کے لیے. ہمیں نہ حکومت چاہیے, نہ دولت, نہ سلطنت, نہ وزارت, نہ سفارت. مرتے وقت تک ایک بار زیارت چاہیے, جہاں پر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب نے اپنی چادر کس اسلام کے سر پہ چادر رکھی تھی. عزادارو کہاں زہرا کا گھر رکا تھا, کہاں حسین نے کس زمین پر 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا, کہاں سکینہ کے کانوں کے بندے چھنے تھے. عزادارو ادھر زین سے زمین پر حسین گرے, ادھر خیمے سے جناب زینب چلی, کیونکہ علامت شہادت حسین آئی. زمین کربلا میں زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلی, آسمان سرخ ہو گیا. جناب زینب وہاں پہنچی جو زیارت کر چکے ہیں, جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں. اس ٹیلے پہ جناب زینب جیسی کھڑی ہوئی, برابر میں 4 سال کی بچی سکینہ دامن پکڑے ہوئے تھی. عزادارو جیسی شہادت کی خبر سنی, جناب زینب ٹیلے سے نیچے اتری, مقدر زینب کو وہاں لے گیا, جا خدا کسی بہن کو نہ لے جائے. اب جو دیکھا بھائی سجدے میں تھے, شرابی شمر پش پہ تھا, ادھر خنجر چل رہا تھا, ادھر بہن کہہ رہی تھی انت اخی الحسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جیسے ہی زینب کی آواز سنی, ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے عباس, زینب آ گئی. عباس کا لاشا تڑپا, آواز دی آقا معاف کر دینا, آپ کے غلام کے بازو دریا پہ کٹ گئے. ادھر خنجر چلا, ادھر فاطمہ کی آواز آئی, اے نیر الخما, میرا بچہ ہے بے خطا. اے دشت کربلا, میرا بچہ ہے بے خطا. آپ کا گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر پھر مرحوم کی روح پرفتوح کے سالے سوال فرمائیں.